اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذی الحجہ جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ کل کا جو مبارک دن گزرا ہے، جس میں ہم نے قربانی کی ہے، ہم نے مختصر سا بتایا تھا کہ حقیقت قربانی کیا ہے۔ قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو رب کا خلیل یاد آتا ہے، قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو امام الناس یاد آتے ہیں، قربانی کا تذکرہ آتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کے قربانیاں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو ہر آزمائش سے آزمایا، ہر اعتبار سے خلیل اللہ کی آزمائش لی گئی، پر اللہ کا فضل یہ رہا ہر آزمائش میں آپ ثابت قدم رہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان دنیا میں تین چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک اپنی جان ہے، دوسرا مال ہے، تیسرا اولاد ہے۔ مگر جب ہم دیکھیں گے تو جان کے خاطر یہ دو نعمتوں کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ انسان ساری زندگی اپنی جوانی کو لگا کر مال کماتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دیش سے دور کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ سے دور، اپنے بیوی سے دور، اپنے بچوں سے دور، اپنے دوستوں سے دور، اپنے تمام خواہشوں سے اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ کر انسان مال کماتا ہے، ساری جوانی مال کمانے میں لگا دیتا ہے۔ جب بڑھاپے میں آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جان بچانے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو انسان ہنستے ہنستے اپنا تمام مال لگا دیتا ہے جان بچانے کے لیے۔ جان لگا کر مال کمایا تھا، مال لگا کر جان بچا رہا ہے۔ پھر ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آتا ہے، اگر ڈاکٹر کہہ دے تمہیں اولاد کو یہ بیماری ہو چکی ہے، اگر تم اولاد سے دور نہیں ہوگے، اولاد کے اذیتوں سے دور نہیں ہوگے، تم ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ، تمہاری لائف شارٹ ہو جائے گی۔ اگر لائف لانگ چاہتے ہو تو اپنی اولاد سے دور ہو جاؤ۔
انسان جو ابھی تک اولاد کو چاہ رہا تھا اپنی جان کے لیے اولاد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ اولاد جس نے اولاد کے خاطر اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دیا, اپنے خواہشات کو ختم کر دیا اولاد کے خاطر, اپنی اولاد کے لیے اپنے نہ پینے کا ڈھنگ تھا, نہ رہنے کا, نہ کھانے کا, نہ سونے کا. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. مگر جب جان کی بات آتی ہے تو اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے انسان, کیونکہ دنیا کا نعرہ ہے جان ہے تو جہان ہے. اتنی عزیز ہوتی ہے جان, مگر وہ اللہ کے خلیل نے, وہ امام الناس نے, وہ ابو الانبیاء نے بتایا جان عزیز تر ہوتی ہے, جان قیمتی شے ہوتی ہے, جان ہے تو جان ہے. مگر وہ خلیل نے بتایا جان ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو جان ہے, ورنہ یہ جان ہمارے لیے وبال ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ہاں جان سے محبت ہے اللہ کے فرمان کے بعد, اللہ کی محبت کے بعد جان سے محبت. یہ درس دیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. وہ عمر میں باطین کے سامنے ڈٹ کر ٹھہر گئے. ابراہیم خلیل اللہ وہ عمر میں باطین کے سامنے ڈٹ کر ٹھہر گئے جب ہمیں نعرہ بننے کا سلیقہ نہیں آتا, جب ہمیں 5 کلمے پڑھنا نہیں آتا, جب ہمیں حق اور باطین میں فیصلہ کرنا نہیں آتا. نمرود کے سامنے ڈٹ کر ٹھہر گئے تو باطن ہے, تو غلط ہے, میں حق ہوں, میں صحیح ہوں, میں حق پر ہوں. کون ہے نمرود؟ کیا یہ بستی کا لیڈر سمجھ رہے ہیں نمرود کو؟ کیا ایک شہر کے بادشاہ سمجھ رہے ہو آپ نمرود کو؟ دنیا میں صرف 4 لوگ گزرے جنہوں نے دنیا پر حکومت کی, مکمل دنیا, کمپلیٹ دنیا پر حکومت کی. 4 لوگ, 2 مومن 2 کافر. وہ کون ہے مومن؟ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام جس نے ساری دنیا پر حکومت کی, اور دوسرے مومن سکندر اعظم جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت. پہلا کافر نمرود ہے جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت. دوسرا کافر بخت نصر ہے, وہ نمرود کے سامنے سینہ چوڑا کر کر اسے باطین کہہ کر ٹھہرے ہوئے. ارے بستی کا لیڈر غلطی کرا تو ہمت نہیں ہوتی بولنے کے لیے ہمارے کو. MLA کر دے, ہمت تو سوچے خیال میں بھی نہیں آئے گا اس کو بولنے کا. وہی MP کر دے, وہی PM کر دے, آپ بولتے بھائی وہ جو کر رہا ہے کرنے دو, ہمیں جو جینا ہے. وہ نمرود جو ساری دنیا پر حکومت کر رہا تھا اس کو کہنے لگے تو باطن پر ہے. اور عمر کیا تھی معلوم ہے؟ 13 سال عمر تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی, اور اسے چیلنج کیا جا رہا ہے جو دنیا پر حکومت کر رہا ہے. کہا جا رہا ہے تو غلط ہے, تو باطین ہے, تو غلط ہے. جب یہ نمرود نے سنا کہ ایک بچہ مجھے غلط کہہ رہا ہے, مجھے باطین کہہ رہا ہے, اس کا ذہن کھولنے لگا. آج بچہ بغاوت کر رہا ہے, کل قوم اٹھ جائے گی, پھر اس کے بعد پوری دنیا اٹھے گی. کیا کرے؟ ایسا سبق سکھائیں گے کسی کے ذہن و خیال میں نہیں آئے کہ میرے سامنے اٹھ کر کھڑے. کیا کرے؟ نمرود نے حکم دیا ایک ہال بناؤ, ایک روم بناؤ, 30 فٹ لمبائی ہو, 20 فٹ چکلائی ہو اس کی, اور اس میں لکڑیاں لا کر ڈالو. کون ڈالو؟ پورے شہر والے لا کر لکڑیاں ڈالو.
لکڑیاں ڈالو، آگ لگاؤ، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ آگ کی حرارت کا یہ حال تھا، آگ آسمانوں کے قریب بات کر رہی تھی، بادلوں کو چھونے لگی آگ، کوئی پرندہ جاتا تو خاک تر ہو کر زمین پر گر جاتا۔ محلے والے آگ کی حرارت کی وجہ سے محلے میں رہنا دشوار ہو گیا۔ اتنی جب حرارت ہو گئی آگ کی تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم کو منجنیق میں بٹھاؤ، غلیر میں بٹھاؤ، اور اسے آگ میں مارو، تب پتا ہوگا سزا کیا ہوتی ہے۔ 13 سال کا بچہ ہے، دیکھ کر لوگوں کو ترس آ جاتا ہے، مگر اس کا جو ایگو تھا، جو اس کی انا تھی، وہ ہارٹ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کوئی بغاوت پہ نہیں اٹھنا، ایسی سزا دوں گا ابراہیم کو، خیالات میں بغاوت کا خیال نہ ہے، ایسا سزا دوں گا ابراہیم۔ غلیر میں بٹھایا گیا، غلیر چھوڑنے والے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور کہا اے ابراہیم، اگر تم چاہو تو یہ آگ کو میں بجھانے پر قادر ہوں، اگر تم چاہو تو نمرود کے عذاب سے تمہیں نکالنے پر قادر ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ 13 سال کی عمر میں سوال کر رہے ابراہیم علیہ السلام جبریل سے، اے جبریل کیا تمہیں رب نے بھیجا ہے؟ جبریل علیہ السلام کہنے لگے نہیں، میں خود آیا ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے میں خود آیا ہوں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جو 13 سال کے کہنے لگے اے جبریل سنو، اگر تمہاری طرف سے ہے مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارے مدد کی حاجت نہیں ہے، اور دنیا کے کسی شخص کی حاجت نہیں ہے مجھے۔ حسبنا اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کس کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ ہی کافی ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ لو۔ آپ کہہ رہے ہو نا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے تو اللہ ہی سے مدد کر لو، اپنے لب حلال لو اللہ کی بارگاہ۔ تو وہ 13 سال کا شہزادہ وہ اپنے ننھے لبوں سے جبریل علیہ السلام کو کہنے لگے اے جبریل بتاؤ اللہ سمیع البصیر نہیں ہے؟ کیا اللہ دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حالت میں ہوں وہ دیکھ رہا ہے، تو بولنے کی کیا حاجت؟ جب وہ دیکھ ہی رہا ہے مجھے، میری حال سے باخبر ہے، تو بولنے کی کیا ضرورت؟ وہ رب جلیل جانتا ہے ان قریب خلیل گرنے والا آگ میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو بولنے کی کیا حاجت؟ جب غلیر چھوڑا گیا اور آگ میں گرنے والے اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، آگ آپ کو نہیں جلاتی۔ یہاں صوفیہ پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں، آگ کی کیفیت گرمی ہوتی ہے، آگ حرارت پہنچاتی ہے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، گرم آگ ہوتی ہے، ٹھنڈی کا بھی حکم دیا جا سکتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی اپنی جان اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہ گرمی سے نقصان پہنچاتا ہے نہ ٹھنڈی سے نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ جہنم میں دونوں عذاب ہیں، ایک آگ کا ایک برف کا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ یہ نہ سمجھے صرف آگ میں جہنم کا عذاب ہے، نہیں، آگ میں ٹھنڈی کا بھی عذاب ہے، ایسی ٹھنڈی جس سے انسان کا جسم جم جائے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور اس کی وجہ سے خلیل کو تکلیف ہو جائے۔ اللہ نے کہا سلامتی والی یعنی خیر والی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔
جب اللہ کے لیے کوئی کچھ کرتا ہے تو اللہ ایسے جزا دیتا ہے. کس کو جان عزیز نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں کس کو جان عزیز نہیں ہوتی؟ میں نے ابھی بتایا کہ جان کتنی قیمتی شے ہے. انسان اپنے مال کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے جان کے خاطر. وہ ابراہیم خلیل اللہ جو 13 سال کی عمر میں باطین کے سامنے ٹھہر گئے، کیا کہہ کر ٹھہرے؟ بادشاہ دیو بول کر ٹھہر گئے تھے؟ کیا ٹھہر کر کھڑے تھے؟ ملکی سلطنت دو بولے تھے؟ کیا کہا تھا؟ تو باطن پر ہے، تو غلط معبود ہے. جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو غلط ہے. میرا خدا وہ ہے جو انسان کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے. وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، وہ ہے جو چاند کو نکالتا ہے، وہ ہے جو سورج کو ڈباتا ہے. ہر ایک چیز پر قادر جو ہے وہ میرا رب ہے. یہ کہہ کر نمرود کے سامنے ٹھہر گئے. ابراہیم خلیل اللہ 13 سال کی عمر مبارک. اور آج ہمارا حال ہم بہتر جانتے. ہم جیسے ہی بقرعید کی عید آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے اعتبار سے یاد کرتے اور بھول جاتے. 1 سال آپ نے اپنے شہزادے کی قربانی دی تھی اللہ کی راہ میں. صرف شہزادے کی نہیں دی تھی، اپنی جان کی بھی قربانی کی بازی لگا دیے تھے، اپنے مال کی بھی بازی لگا دیے. جو رمضان میں تراویح میں جو ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے؟ وہی پڑھتے جو ابراہیم خلیل اللہ کو آ کر فرشتے نے سنایا. اپنے مال کی بھی، اپنی جان کی بھی، اپنی اولاد کی بھی بازی لگا دی. جب جا کر ٹائٹل ملا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا. اور آج ہم ہماری زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں. کبھی تو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم یہ صورت لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جانے والے، قیامت کے دن رب کے آگے پیش ہونے والے، یہ اعمال کے ساتھ ہمارے. صرف سن لینا، سنانے تک بات رکھو گے، زندگی شرمندگی میں گزر جائے گی. کتنے سال سے ہم نہیں سن رہے ابراہیم خلیل اللہ کو. 30 40 50 سال کی عمر ہو گئی یہ سنتے سنتے. کوئی بدلاؤ آیا زندگی میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں ہی واقعہ بتا دیا کہ سنو اور تمہارا وقت ڈالتے جاؤ، چلتے جاؤ، سنتے جاؤ، مزے لیتے جاؤ؟ نصیحت کے لیے اللہ نے قرآن میں خیر خواہی تاکہ بندو سنو اور اپنی زندگیوں کو بہتر کرو. کتنے عمریں گزر گئی ہیں، کیا سبق ہم نے سیکھا ابراہیم خلیل اللہ. ارے ہم جان تو دور کی باتیں چھوڑ دیں، مال تو دور کی باتیں چھوڑ دے. مال کا تو ہم نے دیکھ لیا ہے بقرعید کے عید کے دن. کتنی محبت ہو گئی انسان کو. حضور نے واضح فرما دیا تھا 1500 سال اور مصطفیٰ فرما کر میری امت کا کتنا مال ہے بول کر. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. فجر کے وقت خریداری ہو رہی تھی بکرے کی. کیوں ہو رہی تھی؟ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم جانور لے رہے تھے. نہیں، آپ کے اندر مال کی محبت بس گئی ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ قربانی کا جانور لے رہے تو 10-12 دن پہلے عمدہ اور حالات جانور لیتے. آپ کے ذہن و گمان میں کہیں نہ کہیں یہ خیال چل رہا تھا جیسے دن گزریں گے ویسے مال پر پیسوں کی کمی ہوگی. اور آپ کا ضمیر خود جانتا ہے جو مال شروع میں ملتا ہے وہ بعد میں نہیں ملتا. پورا بکایا ہوا چھٹا ہوا مال آپ کو ملتا. وہ ہم لے رہے تھے. کتنے 1000-2000 بچانے. اور یہی قوم ہے جو اولاد کی خوشیوں میں لاکھوں روپے لگا دیتے. اور اللہ کہتا ہے ایک عمدہ قربانی دو تو ہم 1000 بچانے کے چکر میں لگ جاتے. اتنا مال کی محبت ہو گئی. کیا جان دے گی یہ قوم؟ اولاد. اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے وہ جانوروں کی قربانی دی، ورنہ ہمارا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں کو ہی جب ذبح کر دیا جاتا تو ہمارا تذکرہ کیا ہوتا؟ اب اپنے آپ سے ایک سوال کر لے، کیا ہم اپنی اولاد کی قربانی دے پاتے ہیں؟ ارے زکوٰۃ دینے کے لیے لاکھوں علموں کا سوال آتا ہے. ایسا کرے تو کیا ہوگا، ایسا کرے تو کیا ہوگا. بس مال بچنا ہے. یہ اولاد کو دیکھی قوم قربانی میں.
سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو کم سے کم حضور کی امت ہونے پر اللہ نے آپ پر فضل فرمایا، نہ جان مانگی، نہ اولاد مانگی، نہ آپ کا مال مانگا۔ کیا مانگا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا۔ تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا ہی تمہیں آزمایا جائے گا، اتنا ہی تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے گا جتنی طاقت رکھ۔ اور ہمارے حالات ہم جانتے، وہ خلیل اللہ جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم فجر کے لیے اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کی ایک تسبیح پر اپنا سارا مال لٹا دے، ہم 5 منٹ کاروبار کو رکنے کے لیے لائق نہیں ہے، ظہر اثر پڑھ لینے کے لیے۔ کاروبار کا وقت ہے، مال کس نے دیا تھا؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی اپنی محنت سے آپ نے مال کمایا ہے؟ تو آپ بڑی غفلت میں جی رہے ہو۔ جو کچھ ہے ھذا من فضل ربی، رب کا فضل ہے، آپ کی کوئی محنت کوئی کمال نہیں۔ محنت لیبر کرتا ہے جو 800 روپے لیتا ہے، لاکھوں روپے اے سی میں بیٹھ کر اللہ دے رہا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ 5 منٹ کاروبار کے لیے نہیں ہو رہا، کیا ہم اپنے مال کو لٹا سکتے؟ سوچیں، کوئی اگر کاروبار روک کر 5 منٹ چلے جائے کیا ہوگا؟ اس لاکھوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں خرچ کرو، میں دگنا دوں گا۔ ہم اسی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہاتھ کھینچ رہے، اتنے ہاتھ کھینچ رہے، اتنے ہاتھ کھینچ رہے، صرف ہاتھ کھینچنا اللہ تک ہی رہ گیا۔ باقی ہر جگہ کھولا جا رہا ہے ہاتھ، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بخیل ہو گیا انسان، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بخیل ہو گئے ہم۔ ویکنڈ ہم نہیں منا رہے، مسلمان ویکنڈ نہیں منا رہا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے فارم ہاؤس جانے کا، سیٹرڈے نائٹ فیملی جا رہے ہیں، سنڈے پلٹ کر آ رہے، وہاں ہاتھ نہیں کھینچے جا رہے۔ 20 25 ہزار روپے کرایہ دے رہے، رینٹ دے رہے، پھر خرچہ الگ، وہاں ہاتھ نہیں کھینچے جا رہا ہے۔ دوستوں کے ساتھ سیٹرڈے نائٹ ہوٹل جاتے، 10,000 15,000 بل ہوتی ہے، ہاتھ نہیں کھینچا جا رہا ہے، اور بکریاں لینے کے لیے 1000 روپے چکایا جا رہا تھا۔ ہم ترقی کریں گے؟ سوچیں، ہم جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا اس کی بارگاہ میں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں، جبکہ کہہ رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو، ناشکری کرو گے نعمتیں چھین لوں گا، اس کی بارگاہ میں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا گھر بنے، ماشاءاللہ بستی میں ایسا گھر نہیں ہونا، ایسا گھر بنا کر بتا دو۔ یہ چیلنجوں سے ہمارے گھر بن رہے ہیں بستیوں کے۔ دیکھ لیں آپ، آج جو بستی میں اچھا گھر بنا ہوا ہے، دوسرا بنے گا تو اس سے بہتر بنے گا۔ کیوں؟ اس سے ہمیں بہتر بنانا ہے۔ لاکھوں لگائیں گے نہیں، خالی ڈیکوریشن کے لیے، انٹیریئر کے لیے ہم 10-20 لاکھ لگا دیں گے، 10-20 لاکھ لگا دیں گے، کوئی پرواہ نہیں، بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارا گھر ہے کیا مذاق ہے؟ ہمارا گھر ہے، بہترین ہونا چاہیے۔ انٹیریئر خالی ڈیکوریشن، سیلنگ کو، جھومروں کو، لائٹوں کے لیے لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے 2 سال سے اس مسجد کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اوپر فرش بچھانے کا ہے، ڈیکوریشن کی بات نہیں چل رہی، یہاں پر جھومر لگانے کی بات نہیں چل رہی، یہاں پر آپ کے لیے سکون دینے کی بات چل رہی ہے۔ صرف آپ اور آپ کی اولاد پڑھے گی یہاں نماز۔ صدر صاحب آ کر اتنے مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، نہ امام صاحب آ کر پڑھیں گے، نہ خطیب صاحب آ کر پڑھیں گے، نہ معظم صاحب۔ کون آپ کی اولاد پڑھے گی؟ صرف فرش بچھانا ہے، کہہ رہے، اعلان کر رہے۔ یہ دوسرا سال ہے، ہم اتنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھینچنے والے ہو گئے، یہاں تک کہا گیا کہ پورا نہیں کرے تو 10 سیلے سیمنٹ لا کر دو، ہمارے پاس وہ مال نہیں کر رہا۔ اب بتائیں یہ قوم کیا دل کا سکون پائے گی؟ آپ زندگی تو اچھی گزار لیں گے، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے کل بھی عید کے وقت پروگرام کیا تھا، کتنے لوگوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے تم میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو اور تمہاری نیت جیسی ہوگی ویسے دوں گا۔
10 روپے نہیں، 70 روپے نہیں، 700 روپے بے حساب دوں گا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایک کھجور کے ٹکڑے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ تو ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں کھینچے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اپنی اولاد پر رحم کرے۔ یہی حال ہمارا آ رہا اللہ کی بارگاہ میں، ہماری اولادیں اور ہاتھ کھینچ لے گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ بڑوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، آپ کے دادا پر دادا جب خیرات کرتے تو بیٹے کے ہاتھ سے نکال کر دینے لگا۔ وجہ کیا تھا؟ آپ نے دیکھا، ہم نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ جب خیرات کی بات آتی تو ہمارے ہاتھ دیتے تھے، دوسروں کو دیتے۔ تو جب ہم نے پوچھا تو ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹے میں دے دوں گا، خیرات ہو جائے گی، مگر تم دے گے تو ایک نصیحت ہوگی کہ باپ دیتا تھا بیٹا بھی دینا چاہیے۔ آج ہم اللہ کے گھروں میں نہیں دیں گے تو ہم مسجدوں کی کیسے حفاظت کریں گے؟ صرف لو لینے سے کام ہو جائے گا؟ مسجدیں توڑ رہے ہیں مسلمانوں کی۔ ارے جب بنانے کی باری آئی تو تمہارے سے 1000 روپے نہیں نکلے جا رہے۔ یو پی میں مسجدیں توڑ دی جا رہی ہے، ملکوں میں، گاؤں میں، خلیاؤں میں مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں۔ افسوس تو منا رہے ہیں ویڈیوز دیکھ کر۔ جب اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنے کی بات آئے تو پھر کیوں دل کھینچے جا رہے ہیں؟ اپنے مسجدوں کی حفاظت کریں۔ ہماری محلے کی مسجد سب سے خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا گھر جیسا خوبصورت اس سے عمدہ اور اعلیٰ اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ میرے شیخ محترم نے کہا تھا کہ تمہاری چپل سے مہنگی تمہارے سر کی ٹوپی ہونی چاہیے۔ چپل تمہارے لیے ہوتی ہے، ٹوپی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ویسے ہی تمہارے گھروں سے بہتر اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو خدا را اپنے آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ دے اور نیت کر لے، آپ یقین جانیں گے اللہ ایسے دروازے کھولے گا اپنے رزق کے، اولادیں بانٹنے والی ہو جائے گی۔ تو خدا را آپ سے بس ایک ہی التجا کی جاتی ہے، اپنے مسجدوں کی حفاظت کریں۔ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ مسجد کے فرش کا کام ہونے والا ہے، انشاءاللہ کل بھی شروع ہو سکتا ہے۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے، ایک تھیلا ایک اپنی سے ہوتا ہے، ملے صدر صاحب سے۔ میری یہ گنجائش ہے، میں یہ دے رہا ہوں، نہیں ہو سکتا لا کے دینے کا وقت نہیں ہے آج، پیسے دے دیجیے۔ ارے ہم اتنے ہی بیٹھ کر فرش کا کام کرا دے سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، وہ بھی بغیر بوجھ کے کام کرا سکتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو دکان لے جاتے ہیں تو 100-200 کی بل بن جا رہی ہے۔ اللہ کے واسطے ہمارے پاس پیسہ نہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ